من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. گزشتہ سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی تھی، جن کا ترجمہ ہو چکا تھا. تفسیر باقی تھی. ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ بیان کر دوں 6 آیات کا. الف لام را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھو. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہترین قصہ، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کریم کو، اور اس سے پہلے البتہ آپ بے خبر تھے. یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت کہا یوسف نے اپنے والد کو، اے میرے ابا، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوكب، ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، آپ بیان نہ کیجئے گا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، سو وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، تدبیر کرنا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح منتخب کیا تجھے تیرے رب نے، اور سکھائے گا تجھے خواب کی تعبیرات، اور مکمل کرے گا اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے مکمل کیا نعمت کو آپ کے باپ داداؤں پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. الف لام را کے متعلق یہ بتلایا جا چکا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں. یا پھر تیسرا قول یہ بتلایا تھا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بعض حضرات نے تفسیر کرنے کی کوشش کی تو الف سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لام سے مراد اللہ کے نام لطیف ہے کہ وہ اللہ باریک بین ہے، اور را سے مراد رحمان ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایک ایک حکم کو کھول کر بیان کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے اس میں
اول سے لے کر انتہا تک ساری چیزوں کا بیان فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کر دکھلا دیا۔ تو قرآن کریم متن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کی تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میرے رب نے آپ پر اتارا، آپ نے عملاً زندگی میں کر کر دکھلایا، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو قرآن کریم میں میرے رب نے ایک ایک حکم کو کھول کر بیان کیا ہے، اور میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا۔ اولین مخاطب قرآن کریم کے عرب لوگ تھے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے عربی میں نازل کیا۔ پھر ان عربوں کی وساطت سے یہ قرآن کریم پوری دنیا میں پھیلا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ سمجھنے والوں نے سمجھا، لاکھوں میں تعداد آئی جنہوں نے سمجھا، کروڑوں میں تعداد آئی جنہوں نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور کروڑوں میں تعداد ایسی آئی جنہوں نے نہ سمجھا، دور رہے، تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے۔ میرا فرما رہا ہے ہم نے آپ پر بیان کیا ہے احسن القصص، بہترین قصہ۔ احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ جل جلالہ نے قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اول سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، جب سے کہ اس سے پہلے کسی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے مکمل کسی کی حالات زندگی کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ جل جلالہ نے سورہ یوسف میں ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ دیگر پیغمبروں کے حالات زندگی قرآن کریم میں بیان ہوئے، لیکن کہیں قصے کا کوئی حصہ بیان کر دیا، کہیں پر کوئی حصہ بیان کر دیا، کہیں جز بیان کر دیا، کہیں پر کوئی جز بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دیگر پیغمبروں کے حالات زندگی قرآن کریم میں بیان کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اول سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، بچپن سے لے کر جوانی اور موت تک کا قصہ حالات اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان فرمائے ہیں۔ تو پھر فرمایا ہم نے آپ پر اس قرآن کریم کے ذریعے وحی کیا اس قصے کو، جبکہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ نہیں جانتے تھے یوسف کے ساتھ کیا ہوا، اس کا بچپنا کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے والد کون تھے، آپ کیا جانتے تھے؟ ہم نے قرآن کریم کے ذریعے آپ کو سارا تعارف کرایا، آپ کو بتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یاد رکھیے گا، خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو خواب نظر آتا ہے بہت ہی اچھا، بہت ہی خوشنما، لیکن تعبیر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو خواب نظر آتا ہے بہت رنجیدہ، غمگین قسم کا، پریشان کن، تکلیف دے دینے والا، بہت جو ہے ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے، خوفناک خواب نظر آتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان اس وقت خوشی سے پھول جاتا ہے جب اس کی تعبیر کا پتہ چلتا ہے۔ تو خواب بسا اوقات جو کچھ دکھائی دیا ویسا ہی ہو جاتا ہے، بسا اوقات اس کے الٹ ہوتی ہے خواب کی تعبیر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی خواب برا نظر آئے تو البتہ اس کی تعبیر کسی سے پوچھنی نہیں چاہیے، اور اگر پوچھنی بھی پڑے تو پھر علم والے سے پوچھے جو اس کا علم رکھتا ہو، اور علم والا جو بتلانے والا ہو تعبیر کے، خواب کی تعبیر، وہ کوئی جاہل نہ ہو، ان پڑھ نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، برائیاں کرنے والا نہ ہو، عالم دین ہو، نیک ہو، صالح ہو، ایسے شخص سے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور خواب کی تعبیر کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہو، پھر اس سے بیان کرے۔ ہر ایک شخص سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر برا خواب نظر آئے اس کی طرف دھیان ہی نہ رکھا جائے۔ بیان کر دینے کے بعد خواب کی تعبیر بتلانے والا جیسا بتلا دیتا ہے بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے کسی جاہل کو، ان پڑھ کو، ناواقف کو خواب نہیں بتلانا چاہیے۔ برا خواب آئے اس کو ذکر ہی نہ کیا جائے، اس کی طرف دھیان ہی نہ لگایا جائے۔ اچھا خواب آئے اسے آپ بیان کر دیجئے۔ اور برے خواب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تمہیں جب دکھائی دے تو تم کروٹ بدل لو، اس سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، شیطان کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف دہ خواب ہے تو وہ اس کی تعبیر بدل جایا کرتے ہیں۔ تھتکار دو بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ اور دعا پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ اس دعا کو پڑھ لو، اللہ رب العزت آپ کے اس برے خواب کی تعبیر سے حفاظت فرمائیں گے، بری تعبیر سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو خواب کی تعبیر، خواب بسا اوقات جب نظر آتا ہے اچھا ہے تو تعبیر بسا اوقات بری ہوتی ہے، برا ہے تعبیر بسا اوقات اچھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ اب یہ بہت پریشان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا، بہت برا خواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے بتلاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کس طرح بتلاؤں، بہت برا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ تو صحیح خواب ہے کیا؟ تو پھر حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچی تھی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہو چکا اور وہ میری گود میں آ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آپ بیمار تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا، آج میں مر جاؤں گا۔ تو آپ نے وصیت کی اگر میں مر جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ میں شرکت نہ فرمائے۔ اب لوگوں نے ان کی اس بات کو سن کر جو ہے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا منافق ہو گیا، کسی نے کہا نہیں بدری صحابی ہے، منافق نہیں ہوا، کسی نے کہا حواس باختہ ہوا، بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جایا کرتا ہے، پھر ایک ہی بہکی انسان مارتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے جو ہے اس کے حواس جو ہے پوری طرح قائم نہیں ہے، اس لیے ایک ہی بہکی مار رہا ہے۔ اور کسی نے کہا بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے کہا منافق ہو گیا ہے، کسی نے کہا مرتد ہو گیا ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں جب ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو نہ میں منافق ہوا، نہ میں مرتد ہوا، نہ میرے حواسوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے، میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے یہ وصیت کی کہ اس دنوں جو ہے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پر ہیں۔ اگر میرا جنازہ میں مر گیا تو رات کے وقت میرا جنازہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے میں شرکت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کافر لوگ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ اس لیے میں نے وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے میں شرکت نہ فرمائے، کہیں میرے جنازے میں شرکت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو ان دنوں اس چیز کا بہت زیادہ چرچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پر ہیں اہل کفار۔ تو حضرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی الفضل نے یہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چچی جان، یہ اس کی تعبیر نہیں ہے جو آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ایک بچہ پیدا فرمائیں گے اور اس بچے کو آپ کی گود میں دیا جائے گا اور آپ اس بچے کو کھلائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا، آپ کو اپنی گود میں کھلایا۔ تو تعبیر یہ تھی۔ تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اس خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو،
اور سورج اور چاند کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی یہ تعبیر بہت واضح تھی۔ کیا تھی؟ 11 آپ لوگ 12 بھائی تھے، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، 11 آپ کے بھائی تھے، تو یہاں پر 11 کا تذکرہ ہوا، 11، 12ویں خود تھے تو 11 بھائی تھے، اور چاند سے مراد والد تھے، ستارے سورج سے مراد والد تھے، چاند سے مراد والدہ تھی، تو والدین سورج اور چاند میں آ گئے، تو 11 ستارے اور چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے والد تھے، آپ کا لقب اسرائیل تھا، اور میں پہلے بتلا چکا اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ اسرا کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندے کو، الہ سے الہ معبود کو کہتے ہیں، تو اللہ کا بندہ، مطلب یہ وہ عبداللہ، اللہ کا بندہ بنی اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ کے بندے کی یہ اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 قبیلے بنے، بستیاں بنی، اور ان سے لوگوں میں خوب اضافہ ہوا، اور سب کے سب بنی اسرائیلی کہلائے۔ بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر تشریف لائے، انہیں 4000 پیغمبروں میں اللہ جل جلالہ نے 3 کتابوں کو نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے پادری آج تک اس پریشانی میں ہے کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی یا سریانی زبان میں تھی، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے آج تک اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکا کہ کس زبان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جتنی خدمت قرآن کریم کی انسانوں سے، مسلمانوں سے کرائی، کسی اور کتاب کی اتنی خدمت نہ ہو سکی۔ پھر میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر اس کی خدمت پوری دنیا میں جتنی کی گئی ہے اتنی اس کے مقابلے میں کسی اور کتاب کی خدمت نہیں کی گئی۔ صرفیوں نے قواعد بنا کر خدمت کی، نحویوں نے قواعد بنا کر خدمت کی، تجوید والوں نے تجوید کر کر خدمت کی، مفسرین نے تفسیر کر کر خدمت کی، تو حافظوں نے حفظ کر کر خدمت کی، علماء نے سینوں میں محفوظ کر کر خدمت کی، اور پڑھانے والوں نے حفظ کرانے والوں نے حفظ کرا کر خدمت کی، ناظرہ پڑھانے والوں نے ناظرہ پڑھا کر خدمت کی، پڑھنے والوں نے پڑھ کر خدمت کی، حفظ والوں نے حفظ کر کر خدمت کی۔ تو قرآن کریم کی جتنی خدمت اس روئے زمین پر ہوئی ہے کسی اور کتاب کی آج تک اتنی خدمت نہیں ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کے ذمہ خود لیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، نبوت عطا فرمائی، اور آپ کے عہدے کو، آپ کے ملنے والے مستقبل میں اعزازات کو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے، اس لیے فرمایا بھائیوں کو نہ بتلانا۔ آپ کے سوتیلے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر بھائیوں کو بتلاؤ گے تو ایک قدرتی چیز ہے، بھائی حسد کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے، تکلیف پہنچا سکیں گے۔ تو یہ حسد کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہی پیدا ہوتا آ رہا ہے۔ ابلیس کو بھی حسد ہوا کہ انسان کو کیوں نبوت عطا فرما خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ابلیس کو بھی حسد ہوا کہ میں کیوں اس حقیر سی مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو میں سجدہ کروں۔ اللہ جل جلالہ جب کہ تمام مخلوقات میں انسان کو افضل ترین مخلوق قرار دیا، شیطان نے، ابلیس نے حسد کیا، غرور میں آیا، تکبر کیا اور سجدہ کیا، تعظیمی جو سجدہ تھا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، اور سب سے پہلے یہ حسد اپنوں سے شروع ہوتا ہے، اپنوں سے شروع ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا زیادہ تو اسے تکلیف ہوئی کہ اس کو مال زیادہ کیوں ہوا، کسی کو اللہ نے جائیدادیں زیادہ دے دی، حسد ہوا کیوں اس کو اتنی جائیدادیں مل گئیں، کسی کو اللہ نے چودراہٹ عطا فرما دی، حسد ہوا کہ یہ چودھری کیوں بن گیا، کسی کو اللہ رب العزت نے شہرت، عزت، لوگوں میں مقام، زیادہ رتبہ عطا فرما دیا، حسد ہوا اس کو یہ رتبہ، یہ مقام یا عزت کیوں ملی، لوگ اس کو زیادہ عزت کیوں دیتے۔ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے، یہ گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، نیکیوں کو ختم کر ڈالتی ہے، اور ساری عبادات کو ختم کر ڈالتی ہے۔ لہٰذا حسد سے بچنا چاہیے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک سے جب کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد آئے فوراً اس کے لیے دعا کرو نام لے کر، اور خوب دعائیں کرو، آپ کے دل سے میل اتر جائے گا اور حسد ختم ہو جائے گا۔ جس کے بارے میں آپ کو تکلیف ہو، جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو، تو یہ آپ فطرتی عمل ہے، آپ انسان ہیں، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی حسد آ سکتا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر دعا کرو۔
جب آپ نام لے کر اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا۔ آپ کا حسد کرنے سے دوسرے کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا اپنا بگاڑ پیدا ہوگا، اپنا نقصان ہوگا، آپ خود گناہ میں مبتلا ہوں گے، آپ خود اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے حسد دوسرے سے کرنا نہیں چاہیے، بہت بری چیز ہے، حسد سے بچنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، اے میرے بیٹے بھائیوں کو وصیت نہ کرنا، اگر تو نے وصیت بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا، اگر تو نے بھائیوں کو خواب بتلا دیا تو وہ تیرے خلاف حسد کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اور انہوں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کریں گے۔ اس کی آگے قصہ چل رہا ہے، آگے تعبیر آ جائے گی۔ جس وقت آپ کو سلطنت ملی اور بھائی آپ کے پاس پہنچے، جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے آ کر سجدہ کیا، والدین آ کر سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اقتدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹے یا بنی لا تقصص رؤیاک، یہ خواب جو تو نے مجھے بتلایا ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، نہ بیان کیجیے گا، فیقیدوا لک قیدا، وغنہ وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کو کھلا دشمن ہے اور وہ ہر وقت اس کھوج میں رہتا ہے کہ کس طرح انسانوں میں بگاڑ پیدا کر دے، اللہ سے دور کر دے، ان سے گناہ کرا دے، ان کو مجرم بنا دے اور ان سے کوئی گناہونا گناہ حرکت ان سے کرا دے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بیٹے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا، اور ان قریب اسے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح ہم نے آپ کو منتخب کرے گا آپ کا رب۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ ان قریب آنے والے وقت میں اے یوسف، اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت آپ کا انتخاب فرمائیں گے، آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے، رسالت عطا فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو خواب کی تعبیرات بتلا سکیں گے۔ یہ علم خواب کی تعبیر کا اللہ جل جلالہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو دو بشارتیں آپ کو مل گئی، نمبر ایک آپ کو نبوت ملے گی، نمبر دو خواب کی تعبیرات کا علم اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اقتدار آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز اقتدار آپ کو عطا فرمائیں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور مکمل کرے گا اللہ اپنی نعمت آپ پر، جیسا کہ آپ سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ کے والد کو بھی پیغمبر بنایا اور آپ کی والد کے اولاد یعنی بنی اسرائیل میں آپ کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کے سینکڑوں اولادوں میں ہزاروں پیغمبر آئیں گے جن کی تعداد تقریباً 4000 بتلائی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہی 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اور قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے آپ کی پیدائش ہوئی، یا اس نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت سائرہ علیہ السلام کے اولاد سے ہزاروں پیغمبر آئے جو بنی اسرائیلی کہلائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اللہ یوسف علیہ السلام سے فرما رہے کہ آپ کے والد کہ اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، جیسا کہ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے آپ ہمارے آبا اجداد پر اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ آبا اجداد میں کون ہیں؟ ابراہیم، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ اس طرح آپ کو بھی اللہ منصب نبوت پر قائم فرمائے گا، فائز فرمائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔